پاکستان مذاکرات کی میزبانی کے لیے تیار ہے، وزیر اعظم شہباز شریف کا ایکس پر پیغام۔ لکھا، ایران امریکہ میں جنگ بندی، امن و استحکام کی حمایت کرتے ہیں۔ جنگ کے خاتمے کے لیے بامانی اور نتیجہ خیز مذاکرات ضروری ہیں۔ پاکستان جامع حل کے لیے مذاکرات کی سہولت کاری کو اعزاز سمجھے گا۔ شہباز شریف نے اپنے پیغام میں امریکی صدر ٹرمپ اور ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کو بھی ٹیگ کیا۔ امریکی صدر نے ٹروتھ سوشل پر شہباز شریف کا پیغام شیئر کر دیا۔ چینی وزیر خارجہ کا ایرانی ہم منصب عباس عراقچی کو فون۔ چینی وزیر خارجہ نے کہا، ایران اور امریکہ جلد امن مذاکرات کا آغاز کریں۔ سنگین مسائل کو طاقت کے بجائے مذاکرات کے ذریعے حل کیا جانا چاہیے۔ عباس عراقچی نے کہا، ایران محض عارضی جنگ بندی نہیں، تنازع کا مستقل حل چاہتا ہے۔ اور نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار سے برطانوی ہائی کمشنر جین میریٹ کی ملاقات۔ خطے کی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ اسحاق ڈار نے کہا، سفارتکاری اور مکالمہ ہی آگے بڑھنے کا واحد اور مؤثر راستہ ہے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار سے چینی سفیر نے بھی اہم ملاقات کی۔ پاکستان دنیا کو سنگین بحران سے بچانے کے لیے کوشاں۔ امریکہ ایران مذاکرات کی میز اسلام آباد میں سجے گی۔ الجزیرہ کا کہنا ہے، نائب صدر جیری وینس کی قیادت میں مذاکراتی ٹیم کی آمد متوقع ہے۔ سٹیو وٹکاف اور جیرڈ کشنر بھی شامل ہوں گے۔ ایران کی مذاکراتی ٹیم کی قیادت ایرانی پارلیمنٹ کے اسپیکر باقر غالباف کریں گے۔ ایران کا امریکی ثالثوں کی جانب سے مذاکرات کے نکات موصول ہونے کی تصدیق۔ سی بی ایس نیوز کے مطابق ایرانی وزارت خارجہ کے سینئر اہلکار نے بتایا، امریکی نکات کا جائزہ لیا جا رہا ہے۔ ایران کی جانب سے تاحال مذاکرات کی حامی نہیں بھری گئی۔ ترجمان دفتر خارجہ نے کہا، خلیج فارس کی صورتحال پر پاکستان اپنے دیرینہ سفارتی عزم پر قائم ہے۔ سفارتکاری میں بعض امور کو ثوابدید اور خاموشی سے آگے بڑھانا ضروری ہوتا ہے۔ فیصلوں اور نتائج سے متعلق سرکاری اعلانات کا انتظار کریں۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر کا امریکی صدر ٹرمپ سے رابطہ۔ برطانوی جریدے فائنینشل ٹائمز کے مطابق اتوار کو فیلڈ مارشل نے صدر ٹرمپ سے بات کی۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے پیر کو ایرانی صدر پزشکیان سے رابطہ کیا۔ امریکہ نے 5 دن کے لیے حملے روک دیے۔ اسلام آباد میں امریکہ اور ایران کے درمیان براہ راست مذاکرات کی تجویز۔ پاکستان، ترکی اور مصر کے درمیان سفارتی رابطے تیز۔ تینوں ملکوں کے وزرائے خارجہ کی امریکی اور ایرانی نمائندوں سے بات چیت۔ برطانوی جریدے نے پاکستان کی سفارتی سرگرمیاں خطے میں اہم پیش رفت قرار دے دیں۔ واشنگٹن اور تہران دونوں تک حاصل رسائی سے پاکستان کی سفارتی اہمیت بڑھ گئی۔ ترجمان وائٹ ہاؤس نے بھی فیلڈ مارشل اور ٹرمپ کی گفتگو کی تصدیق کی۔ نائب امریکی صدر کے پاکستان جانے کے سوال پر کہا، یہ حساس سفارتی بات چیت ہے، واضح اعلان تک کچھ حتمی نہ سمجھا جائے۔ جنگ کے نقصانات کے ازالے اور معاشی پابندیاں ہٹنے تک جنگ جاری رہے گی۔ ایرانی سپریم لیڈر کے مشیر محسن رضائی نے جنگ بندی کی شرائط بتا دی۔ کہا، امریکہ اور اتحادیوں نے جو تباہی پھیلائی اس کا پورا حساب کتاب ہونا چاہیے۔ امریکہ کو ضمانت دینا ہوگی کہ وہ ایران کے معاملات میں مداخلت نہیں کرے گا۔ اگر امریکہ نے ایران کے توانائی انفراسٹرکچر پر حملہ کیا تو واشنگٹن خود خطرے میں پڑ سکتا ہے۔ ایران کی مرکزی فوجی کمان خاتم الانبیاء ہیڈ کوارٹرز کے کمانڈر نے کہا، صدر ٹرمپ زمینی حقائق بھانپ چکے، اہداف کے حصول میں ناکامی کے بعد جنگ سے فرار کا راستہ تلاش کر رہے ہیں۔ امریکہ کو صدر ٹرمپ نے اس دلدل میں دھکیلا، اب خود کو اس سے نکالنے کے لیے مختلف ملکوں سے مدد مانگ رہے ہیں۔ مکمل فتح کے حصول تک جنگ جاری رہے گی۔ آج دنیا کے کئی ملکوں کے عوام میں بیداری دیکھ رہے ہیں۔ پاکستان، ترکی اور کئی عرب ملکوں کے لوگ کھل کر امریکہ اور اسرائیلی جرائم کے خلاف غصے کا اظہار کر رہے ہیں۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان کا ایکس پر پیغام۔ لکھا، دنیا کے آزاد لوگوں کے دل صہیونیوں کے ساتھ نہیں۔ خطے میں پائیدار استحکام سے باہمی تعاون اقوام کی خواہشات کے احترام سے ممکن ہے۔ ایران کی آپریشن مادہ صادق چہارم کے تحت حملوں کی 78ویں لہر۔ اسرائیل پر ملٹی وار ہیڈ میزائل داغ دیے۔ تل ابیب، ایلات، دیمونا سمیت مختلف اہداف کو نشانہ بنایا۔
عماد اور قدر میزائل استعمال کیے. خطے میں امریکی اہداف پر بھی حملے کیے. اسرائیلی حکام کا کہنا ہے تل ابیب میں 3 عمارتوں کو نقصان پہنچا، 6 افراد زخمی ہوئے. اسرائیلی ڈیفنس فورسز نے کہا ایران نے 100 کلو گرام کا وار ہیڈ استعمال کیا. ایرانی فوج نے امریکی صدر کو پیغام دیا ہے ٹرمپ آسمان کی طرف دیکھیں، نیا سرپرائز آنے والا ہے، بہت بڑے نتائج سامنے آئیں گے. جنگ کی ابتدا سے اب تک ایران کے حملوں میں 4829 اسرائیلی زخمی ہو چکے ہیں. اسرائیل کی ایران پر جوہریہ تہران، تبریز، اصفہان اور کرج دھماکوں سے گونج اٹھے. اسرائیلی فورسز نے رہائشی علاقوں کو نشانہ بنایا. تبریز پر حملے میں 6 افراد شہید ہوئے. مشرقی آذربائیجان صوبے پر بھی اسرائیل نے حملہ کیا، 6 افراد شہید، 9 زخمی ہوئے. تہران میں گزشتہ روز اسرائیلی فورسز نے رہائشی عمارت کو نشانہ بنایا. ملبے سے کئی گھنٹے بعد خاتون کو زندہ نکال لیا گیا. اصفہان میں توانائی تنصیبات کو نشانہ بنایا گیا. ایرانی حکام کے مطابق امریکی اور اسرائیلی حملوں میں اب تک 208 بچے شہید ہو چکے. اسرائیل نے لبنان پر بھی حملے تیز کر دیے. جنوبی بیروت میں حملوں میں 2 افراد شہید، متعدد زخمی ہوئے. حزب اللہ کا بھی اسرائیل کے 5 اہداف پر حملے کا دعویٰ. کہا منگل کی صبح اسرائیلی فوجیوں کے اجتماع، 1 بیرک، 1 ریڈار سائٹ اور توپ خانے کی پوزیشن کو نشانہ بنایا. جنوبی لبنان کے قصبے میں واقع فاطمہ گیٹ پر موجود اسرائیلی فوجیوں کو بھی راکٹ حملوں میں نشانہ بنایا گیا. حزب اللہ کے مطابق ڈرونز اور راکٹوں کے ذریعے شمالی اسرائیل میں 1 ریڈار سائٹ، توپ خانے کی پوزیشن پر حملے کیے گئے. صدر مملکت کے تینوں مسلح افواج کے افسران اور جوانوں کے لیے فوجی اعزازات. 1253 افسران اور جوانوں کو خدمات کے اعتراف میں ایوارڈ دیے جائیں گے. ISPR کے مطابق 11 افسران اور جوانوں کے لیے ستارہ بصالت، 475 کے لیے تمغہ بصالت کا اعلان کیا گیا ہے. 23 افسران کو ہلال امتیاز، 100 کو ستارہ امتیاز ملٹری، 136 کو تمغہ امتیاز ملٹری، 130 کو امتیازی اسناد اور 378 کو آرمی چیف تہنیتی سند دی جائے گی. بانی کو تیسرا انجیکشن لگانے سے متعلق پارٹی یا خاندان سے رابطہ نہیں کیا گیا. خفیہ طریقے سے بغیر بتائے اسپتال منتقل کیا گیا. PTI رہنما سلمان اکرم راجہ کہتے ہیں سہیل آفریدی نے بانی PTI کی رہائی کی تحریک کا اعلان کیا، جس کا مقصد یہ نہیں کہ ہم کسی مخصوص چوک کی طرف آئیں گے، بلکہ ہماری تحریک پورے ملک کی تحریک ہے. علیمہ خانم کا کہنا ہے بانی PTI قید تنہائی میں ہے. اس وقت کوئی مذاکرات، کوئی بات چیت نہیں ہو رہی اور نہ کوئی ڈیل ہو رہی ہے. بانی PTI اور بشرا بی بی کی اڈیالہ جیل میں ملاقات کرا دی گئی. بانی اور اہلیہ کی ملاقات جیل کے کانفرنس روم میں 35 منٹ جاری رہی. مشرق وسطی کی کشیدہ صورتحال، عید کے 3 دن میں لاہور سمیت ملک بھر سے 150 سے زائد پروازیں منسوخ. ایئرپورٹ ذرائع کا کہنا ہے الین اور فجیرہ ایئرپورٹ پر جزوی فضائی آپریشن بحال ہے. کویت، بحرین، ایران، عراق اور شام کے ایئرپورٹ فضائی آپریشن کے لیے مکمل بند ہے. غیر ملکی پروازوں کو پاکستانی حدود سے گزرنے میں کوئی مشکل نہیں. بین الاقوامی منڈی میں خام تیل کی قیمت میں پھر اضافہ. لندن برنٹ خام تیل کی قیمت 2.91% اضافے سے $101.85 فی بیرل ہو گئی. ویسٹ ٹیکسس خام تیل کی قیمت 3.22% اضافے سے $90.92 فی بیرل پر پہنچ گئی. بین الاقوامی مارکیٹوں میں سونے اور چاندی کی قیمتوں میں بھی اضافہ. فی اونس سونا $8 اضافے سے $4,415 پر آ گیا. فی اونس چاندی 51 اضافے سے $69.45 پر ٹریڈ کر رہی ہے. ممکنہ توانائی بحران کے باعث پنجاب میں بڑے فیصلوں کی تیاری. مارکیٹس کے اوقات کار مزید محدود کرنے، تعلیمی اداروں میں 15 اپریل تک چھٹیوں اور ہائبرڈ نظام میں تعلیم اختیار کرنے کی تجویز. محکمہ توانائی پنجاب نے حکومت کو نئی اہم سفارشات ارسال کر دی. پیٹرول اور ڈیزل کی منصفانہ تقسیم کے لیے اوپن یا ڈیجیٹل سسٹم متعارف ہوگا. نجی اداروں میں ورک فرام ہوم
غیر ضروری تقریبات پر مکمل پابندی کی سفارش کی گئی ہے۔ امریکہ ایران جنگ کے اثرات، سندھ حکومت نے بھی اسمارٹ لاک ڈاؤن کا اشارہ دے دیا۔ وزیر بلدیات سندھ ناصر حسین شاہ کہتے ہیں ملک میں حالات معمول کے مطابق نہیں، ایران جنگ طویل ہوئی تو پاکستان سمیت پوری دنیا متاثر ہوگی، کل کی تکلیف سے بچنے کے لیے آج ہی اقدامات کرنا پڑیں گے۔ شیخ پورہ میں غبارہ فروش کا گیس سلنڈر پھٹنے سے 13 سال کی بچی جان بحق۔ غبارے بیچنے والا بچی کو اغوا کر کے لے جا رہا تھا۔ شرقپور روڈ پر گیس سلنڈر دھماکے سے پھٹا اور ایمان فاطمہ جان بحق ہو گئی۔ بچی عید کے دن سے لاپتہ تھی۔ بچی کے والد محمد جاوید کی درخواست پر مقدمہ درج، کارروائی کا آغاز کر دیا گیا۔ ملک بھر میں آج سے 30 مارچ تک بارشوں کی پیش گوئی۔ کراچی سمیت سندھ میں کل سے 29 مارچ تک تیز ہواؤں کے ساتھ بارش کا امکان۔ محکمہ موسمیات کے مطابق مغربی ہواؤں کا سلسلہ آج بلوچستان کے جنوب مغربی علاقوں میں داخل ہونے کی توقع ہے، جس کے باعث تیز ہواؤں اور موسلا دھار بارش متوقع ہے۔ کولمبیا کی ایئر فورس کا طیارہ اڑان بھرنے کے کچھ دیر بعد گر کر تباہ، 66 افراد ہلاک، درجنوں زخمی ہو گئے۔ کولمبین فضائیہ کے مطابق طیارے پر 114 فوجی اور عملے کے 11 ارکان سوار تھے۔ امریکی ساختہ C-130 ہرکولس فوجیوں کی نقل و حرکت کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ PSL 11 کا کاؤنٹ ڈاؤن جاری، ایکشن شروع ہونے میں صرف 2 دن باقی۔ PSL 11 کا آفیشیل اینتھم ریلیز کر دیا گیا۔ عاطف اسلم، آئمہ بیگ، صابری سسٹرز اور دانیہ کنول نے آواز کا جادو جگایا۔ PSL 11 کی ٹیمز کے اعزاز میں تقریب، چیئرمین PCB محسن نقوی نے ملکی و غیر ملکی کھلاڑیوں اور معزز شخصیات کا استقبال کیا۔ کہا PSL ٹاپ انٹرنیشنل برانڈ بن چکا ہے، ہم نے اسے مزید آگے لے کر جانا ہے۔ ٹیموں نے LCCA گراؤنڈ میں پریکٹس شروع کر دی۔ کراچی کنگز کی ٹیم کل سے تیاریوں کا آغاز کرے گی۔ It was very interesting and they did a good role and the performance was really really nice, so brilliant job. انٹرٹینمنٹ اچھی تھی، لائٹ کامیڈی اچھا تھا۔ بہت اچھی تھی، ہم بیچ میں روئے بھی ہیں۔ اٹ واز ویری امیزنگ، بہت اچھی تھی۔ سلمان اقبال فلمز، ARY فلمز اور بگ بینگ فلمز کی پیشکش آگ لگے بستی میں دیکھ کر شائقین کی عید کا مزہ دوبالا ہو گیا۔ ملک بھر کے سنیما گھروں میں ہاؤس فل نمائش جاری۔ لاہوریوں نے فلم کو عید کا شاندار تحفہ قرار دیا۔ کہا فلم کی پروڈکشن، کاسٹ اور اسٹوری سب شاندار ہے۔ بیرون ملک بھی فلم کامیابی کے ریکارڈ بنا رہی ہے۔ اور کراچی کے 74 سالہ معمر شخص نے ورلڈ ریکارڈ کی ہیٹ ٹرک کر لی۔ گنیز ورلڈ ریکارڈ نے نسیم الدین کا تیسرا عالمی ریکارڈ منظور کر لیا۔ نسیم الدین نے ہاتھ میں انڈا پکڑ کر 38 ماربل ٹائٹل کو توڑا۔ پہلے یہ ریکارڈ 30 ماربل ٹائلز توڑنے کا تھا۔